سر یہ بنی اسرائیل اور یہود اور نصارہ جو ہیں وہ جس طرح ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں، نماز روزہ وغیرہ، یہ شروع سے چلی آ رہی ہیں، یہ وہی عبادتیں ہیں، وہ بھی کرتے تھے، لیکن بالآخر انہوں نے آہستہ آہستہ ان کی شکلیں بگاڑ دیں، جیسے نماز کی شکل ہی چینج ہو گئی نا. تو کیا روزوں میں بھی انہوں نے کوئی تبدیلی کی ہے؟ کیونکہ وہ تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں اور ہمارے ہاں جو ہے وہ مغرب میں اس کو کلوز کیا رہتا ہے. ان کے روزے جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، مسلسل نہیں ہوتے. اگر 30 مسلسل روزے 24 گھنٹے والے ہوں تو یہ بہت بھاری ہو جائے گا. ان کے روزے ہوتے تھے 3 دن مہینے میں، تو وہ 24 گھنٹے کا رکھنا ناممکن نہیں ہے. ہم میرا خیال ہے کہ میں کافی روزے میرے ایسے والدین کے زمانے میں بھی وہ ہاتھ پیر کے ہوئے ہیں، یعنی آنکھ نہیں کھلی روزے کے ٹائم پر اور بس رکھ لیا روزہ، تو ایسا مشکل نہیں ہوتا. لیکن اگر مسلسل 30 روزے 8 پہر کے ہوں تو یہ مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے ان کے زمانے میں ہو سکتا ہے ایسا ہی رہا ہو، تو انہوں نے تبدیل نہ کیا ہو، شریعت ہی ان کی یہی رہی ہو، تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے شریعت کو تبدیل کیا ہو. لیکن ان کا روزہ چونکہ مہینے میں 3 ہیں اور اکٹھے بھی نہیں ہیں، تو بس کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا، آپ رکھ سکتے ہیں آرام سے. کئی خواتین جو ہیں وہ اپنے روزے پورے کرنے کے لیے ایسے ہی کرتی ہیں، وہ سحری نہیں کرتی، بس رکھ لیا ایک روزہ. وہ 10 روزے پورے کرنے ہیں سال میں، 9 کرنے ہیں، 8 کرنے ہیں، تو وہ آرام سے رکھ لیتی ہیں. جمعے اٹھنا ضروری نہیں ہے، بس روزہ رکھ لیا، اللہ خیر کرے، تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی شریعت تبدیل کی، بلکہ ان کی شریعت ایسی رہی ہو سکتی ہے. اس لیے جب قرآن مجید میں یہ نازل ہوئی آیت کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تو صحابہ نے دونوں رویے اختیار کیے ہیں، 24 گھنٹے والا بھی رکھا ہے. اور فطری سی بات ہے، کیونکہ مطلب ان کے ہاں یہ پتہ تھا کہ 24 گھنٹے کا روزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے کون سی بدعت پر عمل کر رہے ہو، ایسا نہیں کہا.